آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کسی جگہ ابو ناصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو ناصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم و شان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو ناصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو ناصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو ناصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو ناصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلا دو۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو ناصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو ناصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو، یہی تو ہے ابو ناصر۔ اس نے ابو ناصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے، میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو ناصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھایا امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے افراط دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرانے والے نے آواز دی، ابو ناصر کو بلایا جائے، اس کے گناہ اور ثواب تولے جائیں۔ کہتے ہیں پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھ دیے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔
हर हजार दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मामला चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था ना ही ज्यादा। मुनादी कराने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी कराने वाले ने पूछा, वो क्या। कहा, उस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर ला खड़ा कर दिया। अबू नासिर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मुनादी ने पूछा, है कोई कुछ और बाकी अमल इसका। फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्ची की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई। नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मुनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स नजात पा गया है। अबू नासिर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज नजात भी नहीं होनी थी।